اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم۔ آج کے لیسن میں ہم سیکھیں گے حروف جر۔ اردو زبان میں ہم کہتے ہیں کتاب کے اندر، میز پر، مسجد کی طرف، گھر سے، استاد کے لیے وغیرہ۔ آپ نے یہ الفاظ بہت دفعہ سنے ہوں گے اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ جملوں کی بناوٹ میں یہ مرکبات بہت اہم ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مرکبات عربی زبان میں کیسے بنتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت دلچسپ لگے گا۔ کتاب کے اندر، کتاب کو عربی میں کتابن کہتے ہیں۔ کتاب کے شروع میں ایک لفظ فی کا اضافہ کر دیں۔ فی کے آنے سے کتاب پر ایک تبدیلی واقع ہوگی۔ کتاب کے آخر پر موجود پیش زیر میں بدل جائے گی اور یہ بنے گا فی کتابن، اور اس کا مطلب بنے گا کتاب کے اندر یا کتاب میں۔ اسی طرح میز پر، میز کو عربی میں مکتبن کہتے ہیں۔ مکتبن کے شروع میں اعلیٰ کا اضافہ کر دیں۔ لفظ اعلیٰ کے آنے سے مکتبن کے آخر میں پیش زیر میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ بنے گا اعلیٰ مکتبن، اور اس کا مطلب بنے گا میز پر۔ ایک اور مثال دیکھیے، گھر سے۔ گھر کو عربی میں کہتے ہیں بیتن۔ بیتن کے شروع میں من کا اضافہ کر دیں۔ من لفظ کے آنے کی وجہ سے بیتن کے آخر میں کیا تبدیلی واقع ہوگی؟ بالکل ویسے ہی جیسے کتاب اور مکتبن پر ہوئی تھی کہ اس کے آخر میں پیش زیر میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ بنے گا من بیتن، مطلب گھر سے۔ مسجد کی طرف، مسجدن کے شروع میں الا لگائیں گے تو یہ بنے گا الا مسجدن، اور اس کا مطلب بنے گا مسجد کی طرف۔ ان مرکبات میں ہم نے کچھ نئے الفاظ دیکھے ہیں۔ فی، من، الا، علی۔ ان مرکبات کو حروف جر کہا جاتا ہے۔ ان حروف جر کی خصوصیت یہ ہے کہ جس لفظ کے شروع میں یہ آ جاتے ہیں وہ لفظ مجرور بن جاتا ہے۔ فی کے بعد آنے والا کوئی بھی لفظ اس کے آخر میں زیر لگائی جاتی ہے۔ من کے بعد، الا کے بعد اور اعلیٰ کے بعد آنے والا کوئی بھی لفظ مجرور ہوگا، اور ان دو الفاظ کے ملنے سے جو مرکب بنتا ہے اسے حرف جر اور مجرور کہتے ہیں، اور اس کو شارٹ الفاظ میں جار و مجرور کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، معرفہ اسم کے آخر میں ایک ہی پیش ہوتی ہے، لہٰذا اس کے شروع میں حرف جر آنے کی صورت میں ایک ہی زیر نیچے آئے گی، نہ کہ دو۔ جیسے اگر ہم کہتے ہیں المسجد تو اس کے شروع میں الا لگائیں گے، تو کیونکہ المسجد کے آخر پہ ایک ہی پیش ہے لہٰذا اس کے نیچے ایک ہی زیر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام لگا ہے، اس لیے جہاں پہ الف لام لگے وہاں پہ تنوین نہیں لگتی، تو لہٰذا تو جب بھی حروف جر استعمال ہوں تو ان کے بعد آنے والا لفظ اگر وہ معرفہ ہے، اس کے شروع میں الف لام ہے، تو اس کے آخر پہ جو پیش ہے، ایک پیش، اس کو ہم زیر میں تبدیل کر دیں گے، اور اگر اس کے آخر پہ تنوین ہے، دو پیش ہیں، تو ان کو دو زیر میں تبدیل کر دیں گے۔ ابھی تک ہم نے صرف مرفوع اسماء ہی پڑھے تھے۔ کسی اسم کے مجرور ہونے کی
یہ پہلی وجہ ہے۔ اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اسم عربی زبان میں نارمل حالت میں ہمیشہ مرفوع ہی ہوتا ہے، اس کو مجرور یا منصوب بنانے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا آج ہم نے پہلی وجہ پڑھی ہے کہ کوئی لفظ مجرور کیوں ہوتا ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ اس کے شروع میں حرف جر آ جائے۔ آئیے اب قرآن مجید سے حروف جر کی چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ من الناسی، ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ، کیونکہ من حرف جر ہے، اس کے بعد الناسو آیا ہے اور من کے آنے کی وجہ سے یہ لفظ الناسی بن جائے گا، کیونکہ من حرف جر ہے اور اس کا مطلب بنے گا لوگوں میں سے۔ دوسری مثال دیکھیے، من المسجد، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہاں پہ من المسجد، اب دیکھیے من حرف جر آیا ہے، لہٰذا المسجدو کے بجائے ہم نے المسجدی لفظ استعمال کیا، اور اسی طرح الی حرف جر آیا ہے، اس لیے ہم نے المسجدو مرفوع اسم نہیں بلکہ المسجدی مجرور اسم استعمال کیا ہے۔ اگر آپ کو مرفوع، منصوب اور مجرور کا مطلب معلوم نہیں ہے تو آپ کو آج کا لیکچر سمجھ نہیں آئے گا، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ پہلے پرانے لیکچر سن لیں پھر آج کا لیسن سنیں۔ اگلی مثال دیکھیے، فی ظلمات، فی ظلمات، ظلمات کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات ظلمت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرے۔ اب ظلمات کے پیچھے فی حرف جر کا اضافہ ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہم ظلمات نہیں بلکہ ظلمات پڑھیں گے۔ فی ظلمات، اندھیروں میں۔ فی الدین، اب دیکھیے دین معرفہ استعمال ہوا ہے اور اس کے پیچھے حرف جر آیا ہے فی، لہٰذا ہم دین، الدین، اس کے اوپر جو ایک پیش تھی اس کو ایک زیر میں تبدیل کر دیں گے تو یہ بنے گا فی الدین، مطلب دین میں۔ للہ، اللہ یہ ایک اسم ہے اور اس کے پیچھے ہم نے حرف جر استعمال کیا لی، جس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ لی حرف جر عربی میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور قرآن میں بھی اس کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں۔ جب لی اللہ لفظ کے ساتھ جڑے گا تو الف لام حذف ہو جائے گا اور یہ بنے گا للہ۔ لی کیونکہ حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے آخر پہ زیر آ جائے گی اور اس کا مطلب بنے گا اللہ کے لیے۔ ما فی السماوات، ما فی السماوات، فی حرف جر ہے، سماوات مجرور، اس کا مطلب بنے گا آسمانوں میں۔ فی الارض، فی الارض، فی حرف جر ہے، ارضی یہ مجرور ہے، اس کا مطلب بنے گا زمین میں۔ اب آئیے جار و مجرور کو استعمال کر کے مکمل جملے بناتے ہیں۔ القلم فی الکتاب، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جملہ کون سا ہے، اسمیہ ہے یا فعلیہ؟ یہ جملہ اسمیہ ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوا کرتے ہیں، تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس جملے میں مبتدا کیا ہے؟ القلم، کیونکہ اس جملے میں قلم کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیے مبتدا قلم ہوگا، اور فی کیا ہے؟ فی حرف جر ہے، ان شارٹ اس کو ہم جار کہتے ہیں، اور الکتابی کیا ہے؟ مجرور۔ کیا بتا سکتے ہیں کہ اس جملے میں خبر کیا ہے؟ اس جملے میں خبر ہے فی الکتابی، یعنی قلم کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ یہی نا کہ وہ کتاب میں ہے، تو فی الکتابی یعنی یہ جار اور مجرور دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں۔ القلم فی الکتابی، قلم کتاب میں ہے۔ الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے، اس میں مبتدا کیا ہوگا؟ الکتاب۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے
کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے الکتابوں کے ساتھ الف لام کا استعمال کیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ الکتاب یہ مبتدا ہے، اعلیٰ یہ جار ہے، اس کا مطلب ہے پر، اور المکتبی یہ مجرور ہے، حرف جر کے آنے کی وجہ سے یہ مجرور ہوا اور اس کے نیچے ہم نے زیر لگائی۔ جار اور مجرور یہ دونوں مل کے خبر بنا رہے ہیں اور یہ جملہ پورا ہوتا ہے اور اس کا مطلب ہے الکتاب علی المکتبی، کتاب میز پر ہے۔ کچھ جملے میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور ان کا مطلب بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ کمنٹس میں مجھے بتائیں گے کہ ان میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے اور خبر کس کس لفظ سے مل کے بنی ہے۔ المکتب فی الغرفتی، غرفہ کہتے ہیں کمرے کو، المکتب میز، فی الغرفتی کمرے میں ہے۔ البیت گھر، الی المسجدی مسجد کی طرف ہے، البیت الی المسجدی گھر مسجد کی طرف ہے۔ المسجد فی المدینتی مسجد شہر میں ہے، مدینہ لفظ کا مطلب عربی زبان میں شہر ہوتا ہے، تو المسجد فی المدینتی مسجد شہر میں ہے۔ المدینۃ فی السعودیتی، مدینہ لفظ کے شروع میں جب الف لام لگتا ہے یعنی جب یہ معرفہ استعمال ہوتا ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے المدینہ یعنی خاص شہر، اور جو مدینہ منورہ شہر ہے سعودیہ میں اس کے لیے بھی المدینۃ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم مدینہ کو نکرہ استعمال کریں گے تو اس سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لیکن المدینۃ اس کا مطلب ہوگا مدینہ سعودیہ میں ہے۔ امید ہے آپ کو آج کا لیسن پسند آیا ہوگا۔ لیسن کے متعلق کوئی بھی سوال، کوئی بھی استفسار، اور اگر اس میں کچھ غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے یا اس نمبر پر ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے لیسن میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔